تو فیملی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ماں باپ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں بہرحال اسٹیپ بائی اسٹیپ بہرحال آپ کی خدمت میں چیزوں کو عرض کرتا ہوں کہ والدین کا احترام بہت ضروری ہے، والدین کے حقوق بہت ضروری. اگر آج میں اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتا ہوں تو کل بچے میری رسپیکٹ کریں گے. لیکن اگر بچوں کے سامنے کو نظر آئے کہ میں اپنے والدین کی رسپیکٹ نہیں کر رہا تو آٹومیٹکلی کل یہ بچے بھی بڑے ہو جائیں گے تو یہ میری رسپیکٹ نہیں کریں گے. تو یہ وائس ورثہ ہے کہ بہرحال انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ اس کے جو بچے ہیں وہ ان والدین کو اپنا رول ماڈل بنائے. یعنی پیرنٹس کو یہ رول پلے کرنا چاہیے کہ وہ ایسے ہوں کہ بچے اپنے پیرنٹس کو دیکھیں. اچھی بات ہے کرکٹر کو دیکھیں، فٹ بالر کو دیکھیں، آپ جس کو بندے کو پیشن ہوتا ہے، مطلب مجھے وہ چیز اچھی لگتی ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ان کے لیے پہلا رول ماڈل ان کے پیرنٹس ہونے چاہیے. اور وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم خود ایسا کردار ادا کریں گے. اگر پیرنٹس ایسا کردار ادا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس کے انسان جو ہے وہ یہی ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر نکل جاتا ہے، اور پھر اس کے آپ اپنے بچوں کو ڈیولپ نہیں کر پاتے اس طرح، تو پھر بچے لیفٹ اور رائٹ. اور آج کل کا جو دور ہے یہ بہت مشکل دور ہے، کیونکہ اس کے اندر انسان کی جو تربیت ہے وہ ایک تھرڈ سیگمنٹ کر رہا ہے. نہ باہر ہو رہی ہے، نہ گھر میں ہو رہی ہے، نہ والدین کر رہے ہیں. تھرڈ سیگمنٹ جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا، سوشل پلیٹ فارم، کسی بھی وے میں آپ اس کو دیکھ لیں. تو بیسٹ تو یہ ہوتا ہے، مثلا لوگ سوال کرتے ہیں کہ بچوں کو موبائل دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. تو کوشش تو یہ ہے کہ جتنی دیر سے دے اتنا اچھا ہے، ضرورت جتنی ہے. اور اگر دے تو اس کو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو آپ کو مینیج کرنا ہے، مانیٹر کرنا ہے. اگر آپ اس کو مانیٹر نہیں کریں گے، آپ جتنی اچھی تربیت کر لیں، یہ جو موبائل ہے اس کے اندر کوئی فلٹر نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ فوراً انسان کے بیہیویئرز پہ، انسان کے ایٹیٹیوڈز پہ افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو پہلی چیز یہی ہے کہ انسان اس چیز کو پہلے آپ اس کو اگنور کر سکتے تھے، اب آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. تو یہاں بہت ضروری ہے کہ جب بچے مسجد آ رہے ہیں، امام بارگاہ آ رہے ہیں، سینٹر آ رہے ہیں، یا فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوشش کریں کہ کوالٹی ٹائم گزارا جائے ود آؤٹ سوشل میڈیا یا کوئی گیجٹس کے بغیر. انسان فزیکل انٹریکشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے. فزیکل انٹریکشن میں پہلی چیز ماں باپ ہیں، ماں باپ کا کردار ہے. ماں باپ کو انسان شکریہ کرتا ہے. میں بہرحال آپ کی خدمت میں جو ہے وہ رسالہ حقوق، آپ جانتے ہیں کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک بک ہے جس پر حقوق ہیں، کس کے اوپر کتنا حق بنتا ہے. اور وہ اس میں آپ دیکھیں کہ اس کو انسان تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں والد کا حق آپ کو بیان کرنا ہے. پھر ماں کا حق کیا ہے، والد کا حق کیا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے باپ کا حق یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ وہی تمہاری اصل اور بنیاد ہے، یعنی بیس وہی ہے. لائک جس طرح برانچز ہوتی ہیں ٹری کے اندر، برانچز بغیر ٹری کے ان کا کوئی وجود نہیں ہے. تو اسی طرح بغیر والد کے ہمارا وجود نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ والد ہے، اس کے بعد ہی انسان جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا، یعنی تمہارا باپ نہ ہوتا، تو تمہارا وجود نہیں ہوتا. جب تم اپنے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو جس سے تمہیں خود پسندی پیدا ہو جائے، یعنی تم اپنے آپ کو پسند کرنے لگ جاؤ تمہارے اندر، تو اس وقت یہ خیال رکھنا کہ اس نعمت کا سبب ریزن تمہارا باپ ہے. تو پر خدا کا شکر کرو اور اس کی حمد اور ثنا کرو خدا کی، اور خدا کے علاوہ کوئی بھی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے. یہ چھوٹا سا ایک پیراگراف ہے، بہرحال اس کی ڈیفینیشن بہت ساری بھی ہے، ابھی وقت نہیں ہے میں اس پہ. اس طرح والدہ کا حق کیا ہے، والدہ یعنی مدر کا حق کیا ہے کہ ماں کا حق یہ ہے کہ اس نے اپنا خون جگر تمہیں پلایا، جبکہ اس طرح کی کوئی بھی فداکاری کوئی نہیں کر سکتا. یعنی جو ماں نے تمہیں کیا، جب اپنے پیٹ میں رکھا، شکم میں رکھا اور تمہیں خوراک دی، کوئی بھی نہیں کر سکتا.
کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا. اور تمہارے لیے زحمتوں کو اٹھایا اور تم اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا کرو. تمہاری ماں خود بھوکھی رہتی تھی اور تمہارے شکم کو سیر، یعنی تم خود بھوکھی رہی، تمہیں کھانا کھلایا. اس کے پاس کپڑے ویسے نہیں تھے مگر اس نے تمہیں گرمی اور سردی سے محفوظ رکھا. خود پیاسی رہی مگر تمہارے پیاس کو بجھاتی رہی. خوب اس کی زحمتوں کی قدر کرو اور اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا کرو. اور اصل شکر خدا کا ہے. خدا سے مدد مانگو کہ وہ تمہیں اس کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. خوب یہ دو چیزیں عزیزان محترم بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی بیس جو گھر کے اندر ہے وہ پیرنٹس ہے. پیرنٹس کیسے ہیں؟ پیرنٹس آج ہم بہت ایزیلی جوانوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، جوانوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، سوسائٹی کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اس میں ہمارا اپنا بھی رول ہے. ہم نے بھی اگنور کیا ہے، ہم نے بھی بعض جگہ پہ اپنا رول صحیح پلے نہیں کیا. تو اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کی اپنی کونسلنگ ہونی چاہیے. پیرنٹس کے لیے ان کی کونسلنگ، چاہے وہ آپ کے پاس اسکالر ہو، چاہے سائیکیٹرسٹ ہو، چاہے پیرنٹ اسپیشلسٹ ہوں، وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ پیرنٹ سے پیچھے چلے جائے تو وہ حصہ جوانوں کے لیے ہے. یعنی جوانوں کو اگر خود بھی تو کل پیرنٹس بننا ہے تو کیا وہ بھی یہی غلطی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اسی لیے ایک حصہ ان کے لیے الگ سے ہے کہ جب وہ آج کا جوان جب شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے پری میرج اور پوسٹ میرج لیکچرز کی ضرورت ہے. آج سوسائٹی میں بہت مشکلات ہیں. آج بہت جلدی انسان جو ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے. بہت جلدی سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ سیپریشن ہو جاتی ہے. بہت جلدی انسان جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے ساری. اس کی پرابلم کیا؟ اس کی پرابلم ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے. اس نے اس رشتے کو نہیں پہچانا. اس کو یہ نہیں پتا کہ کیا کیا پرابلم آ سکتی ہیں. اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں کسی کو. آج ہم بچوں کی تربیت، انشاءاللہ کہ آپ سب کے بچے بہت اچھے ہیں اور آپ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں. آپ ہمارا لاتے ہیں، عبادت گزار ہیں، نماز گزار ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. لیکن بہت ساری جگہوں پر ہمیں لیک ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہیں، ہم بیٹی کو یہ نہیں بتاتے کہ اس کو صبر بھی چاہیے، پیشنس بھی چاہیے. کل کو اگر اس کی لائف میں پرابلم ہوگی، میرج لائف میں، تو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. یہاں تو ذرا سا مسئلہ فون کر دینا، بس چلو بیٹا واپس گھر چلو. دنیا ایسی ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں میاں بیوی میں لڑائی ہوتی تھی تو فون بھی ایسا نہیں تھا، اینالاگ تھا. جتنی دیر میں لڑائی ٹھنڈی ہو جاتی تھی شام ہو جاتی تھی، دونوں میاں بیوی صحیح ہو جاتے تھے. ابھی تو ذرا سی لڑائی ہو جائے، واٹس ایپ کی کال چلی گئی، یہاں چلی گئی، وہاں چلی گئی، اس کو چلی گئی، خالہ کو چلی گئی. سب لوگ محبت کرتے ہیں لیکن سب لوگ یہ محبت فائدے مند نہیں ہے. ساری محبتیں فائدہ نہیں دیتی، نقصان بھی دیتی ہیں. اسی لیے آپ کو خود اپنی مشکلات کو سولو کرنا آنا چاہیے. اس لیے آپ خود اس کیپیبل ہوں. آج کے بچے کیپیبل نہیں ہیں. آج کے بچے انسٹاگرام کی ریل والے بچے ہیں. 50 سیکنڈ سے زیادہ سکرین روکی نہیں جاتی، اس پہ بھی بیزاری ہوتی ہے. 20 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 30 سیکنڈ. کیوں؟ انسان کا جو اندر برین ہے وہ پیشنس نہیں رکھ رہا. آج بک کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ دیکھیں آج مطلب ہے نا، آپ لوگ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ بک. مجھے بہت سارے بچوں کو بک نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ اتنی دیر ایک صفحہ پڑھے آدمی، چینج ہی نہیں ہو. اور چینج بھی کرو تو میں پھر وہی موبائل پی ڈی ایف پڑھوں گا. میں پی ڈی ایف بھی کون پڑھتا ہے؟ مولانا کوئی بک ریکمنڈ کرے تو کہتے مولانا صاحب بک پی ڈی ایف میں ہے. ہاں بھائی ہے، بھیج دی، کھول کے نہیں دیکھی، ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ پیشنس نہیں ہے. اور آپ خود دیکھیں، if you want to become something، اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کے رولز ڈیفائن کرنے پڑیں گے. اگر آپ کنزیومر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کنزیوم کرتے رہیں. دیکھیں نا، دو طرح کے لوگ ہی ہیں دنیا کے اندر، یا پروڈیوسر ہیں یا کنزیومر ہیں. آپ پروڈیوسر بننا چاہتے ہیں یا کنزیومر بننا چاہتے ہیں؟ آپ کے اپنے اوپر. دنیا بنائی جا رہی ہے، آپ استعمال کیے جائیں ساری زندگی، یا پھر آپ کچھ بنائیں دنیا استعمال کرے.
یہ کون سوچے گا؟ یہی ایک پرابلم ہے کہ آج جو پرابلم ہے ہم سب کی زندگی میں، آج بڑوں کی زندگی میں بھی پرابلم ہے. آج بچوں کا مسئلہ نہیں ہے. بچہ تو تھوڑی دیر ٹی وی دیکھو بند کرو رونا شروع کر دیتا ہے. چھوٹا بچہ ہو اس کو آپ موبائل نہیں تو وہ دھوڑ مارنا شروع کر دے گا، وہ پھینک دے گا اٹھا کے، رو رہا ہے. میں ٹریول کرتا ہوتا ہوں بعض اوقات، رستے میں جہاز میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، ایون دنیا میں جاتے ہیں، کمیونٹی میں جاتے ہیں، نماز میں جاتے ہیں، بچے کو چپ کرانا ہے موبائل دے دو، چپ کرا بھائی، اس کو چوسنی دے دو، اس کو کھانا پینا دے دو، اس کو ٹافی دے دو، اس کو نہیں موبائل دے دو. وہ ڈینجرس ہے، یہ ڈینجرس. اور ہم جانتے بھی ہیں یہ ڈینجرس ہے، مگر اس کے باوجود ہم اس زہر کو پیے جا رہے ہیں. آپ دیں موبائل، لیکن آپ کو پتا ہو کہ کتنی دیر کون سی چیز یوز کرنی ہے. اور آلٹرنیٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یو کانٹ اسٹاپ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھو، کارٹون نہیں دیکھو، اینیمیشن نہیں دیکھو، گیم سب کھیلو، بٹ دیر مسٹ بی آلٹرنیٹ. فزیکل انٹریکشن بہت. کل میں اوپر کھیلنے آیا رات کو گیم، ایک فزیکل گیم تھا، باقی سب بیٹھے ہوئے وہ فیفا کھیل رہے تھے. بری بات نہیں ہے، بٹ اٹس ناٹ گڈ کہ آپ سب ویژولائزنگ آپس میں کھیلو. جب یہاں آئے ہو تو آپس میں کھیلو بھائی. یہاں پہ بھی آ کے اگر آپ نے کمپیوٹر ہی کھیلنا ہے تو گھر میں کھیلو پھر جا کے. یہاں پہ آپ کے بورڈ گیمز ہونے چاہیے تھے، مائنڈ گیمز ہوں، کچھ اور ہو. کیوں؟ یو ہیو ٹو بی انٹریکٹ ود ایچ ادر. آپ کو ایک دوسرے سے ملنا ہے، آپ ایک دوسرے سے بات کرو، کھولو اپنے آپ کو، اپنی باتوں کو اندر مت رکھو. دس از ڈینجرس. یہ خطرناک ہے آپ کے لیے. آج گھر میں بھی ایسے ہوتا ہے، سب یوں بیٹھے ہوئے، بیوی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، بچے ادھر بیٹھے ہوئے، بھائی ادھر بیٹھی ہوئی، کھانے پہ بھی یوں بیٹھے ہوئے. خوب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا برین سسٹم بھی ہینگ ہو رہا ہے. آج میدے کی جو پرابلم ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ایک پرابلم میدے کی یہ بھی ہے کہ وائل ایٹنگ یو آر یوزنگ فون. برین سیم ٹائم پر آپ کے کھانے کو ڈائجسٹ کرے، اس کو اٹریکٹ کرے کہ وہ بیٹھا ہوا ریل دیکھ رہا ہے. وہ ڈینجرس ہے. ایون اف somebody call you on a dinner اور لنچ، اور آپ کو کوئی بلاتا ہے اور آپ صلوات بھیجتے محمد والے محمد،